والسلام على آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیے بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہماری ایک تو روٹین ہے کہ ہم موضوع کے مطابق یہاں پہ بات کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بات ہو دلیل سے ہو. گزشتہ 3 جمعہ ہر جمعہ کے اعتبار سے یا اس دن یا تاریخ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا کی، ہم نے گفتگو کی. اور آج چونکہ 23 رمضان المبارک ہے، 21 رمضان المبارک کو جناب خلیفہ چہارم شمع شبستان ولایت، اخی رسول، داماد رسول، زہرا کے شوہر، کعبے کے گوہر، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا یوم شہادت ہے. اور ہر سال ہم رمضان شریف کے جمعہ پر تیسرا جمعہ آ جائے، چوتھا آ جائے، 21 رمضان کے قریب جو بھی جمعہ ہو، پچھلے سال غالباً 21 رمضان کو ہی جمعہ تھا، تو آج 23 رمضان المبارک ہے اور اسی حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا. اور چونکہ پیر والے دن 26 رمضان المبارک جو مشہور ہے کہ 27ویں شب کے حوالہ سے، ویسے تو آخری جو طاق راتے ہیں نبی کریم علیہ السلام رمضان شریف کا پورا مہینہ شروع میں اعتکاف بیٹھتے تھے. تو سرکار سے پوچھا گیا آپ پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہوں. تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیلۃ القدر تو آخری طاق راتوں میں ہے. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تا حیات یعنی ظاہری حیات میں کبھی بھی آخری 10 روزہ اعتکاف کو ترک نہ فرمایا. اور آج بھی جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اسی نیت کے ساتھ
حضور علیہ السلام کی اس سنت کو بھی زندہ کیے ہوئے ہیں، اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے اور یقیناً ہوگی کہ لیلۃ القدر کی تلاش ہو۔ لیلۃ القدر عبادات، تلاوت کلام الہی، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ یہ کسی سعادت مند اور خوش قسمت کو نصیب فرماتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو اس سال اعتکاف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور پھر اگر یہ سعادت مل جائے تو ہم نکموں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے۔ تو حاضرین کرام، لیلۃ القدر آخری راتوں میں کوئی رات ہے، یعنی طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی ایک رات ہے جس رات فرشتے بھی زمین پہ اترتے ہیں، جبریل بھی اترتا ہے، اور جبریل اللہ کے بندوں سے، اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو سلام کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کی شب پاک کلام نازل ہوا۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ تھا۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبل نور کے اندر غار حرا میں جلوہ افروز تھے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ما انا بقارئین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے مجھے نا پکڑ کے دبایا، بھینچا، یعنی چنگا زور لایا، جپا مار کے، پھر کہا اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا، پھر جبریل نے مجھے پکڑا اور دبایا، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جبریل نے کہا اپنے رب کے نام سے پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جو ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر پڑھا۔ کئی لوگ اسی روایت کو لے کر کہتے ہیں کہ جبریل استاذ ہے، حضور علیہ السلام شاگرد ہے۔ میں نے کہا نہیں، اگر جبریل تو رب کا پیغام لے کے آیا، اگر جبریل پڑھانے والا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ شاگرد سو رہا ہو اور استاذ پیر چوم کے جگا رہا ہو؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوا۔ وہاں تو اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ تو جبریل استاذ نہیں، میرے نبی ہیں امی۔ کیا ہے؟ امی۔ امی کہتے ہیں جو رب کی طرف سے پڑھ کے آئے، آ کے نہیں پڑھتا، جو پڑھ کے آتا ہے۔ جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے، کوئی نبی آ کے نہیں پڑھا۔ کسی کالج، کسی مدرسہ، کسی یونیورسٹی میں نبی آ کے تعلیم حاصل نہیں کرتا، نبی ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کے آتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ کریم قرآن کریم میں واضح فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جتنے علوم ہیں ہم نے سارے آپ کو سکھا دیا۔ تمام علوم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ اور الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے پیارے حبیب کو قرآن کی تعلیم دی۔
ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم سکھایا. اب رحمان پڑھانے والا ہے، رسول ذیشان پڑھنے والا ہے. یعنی رسول کا استاذ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ ہے. رسول آ کے علم حاصل نہیں کرتا، رسول نبی علم حاصل کر کے آتا ہے. اور پھر غار حرا تھی، جبل نور تھا مکہ کے اندر. یہ اس وقت مکہ سے 3 میل کا فاصلہ تھا اس پہاڑ کا. اب تو یہ مکہ شریف کے اندر آ گیا ہے، آبادی اتنی بڑھ گئی ہے. تو اس پہاڑ کے اندر غار تھی. میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر تشریف فرما ہوتے. جب حضور علیہ السلام کو سچی خوابیں آتی، رات کو خواب دیکھتے، دن کو ہو بہو وہی منظر سامنے ہوتا. تو نبی پاک علیہ السلام غار میں تھے تو جبریل نے آ کے یہ اللہ کا حکم سنایا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں، صرف 5. یہ پہلی وحی کی صورت میں اتری. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس پہاڑ کی غار میں تھے، اسی وجہ سے اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام کی تشریف فرما ہونا، حضور کی جلوہ گری ہونا اور پھر کلام الہی کا اترنا. اس وجہ سے یہ علت ہے اس کے جبل نور ہونے کی. بولیے اس کے جبل نور ہونے کی علت کیا ہے؟ کہ اس پہ 5 آیات اتری. بات سمجھ رہے ہیں؟ جس پہ 5 آیات اترے وہ پہاڑ ہے، پتھروں کا ہے، وہ جبل نور ہے. اب اگر پہاڑ جو پتھروں کا ہو اس پہ قرآن کی صرف 5 آیتیں اترے، وہ تو پورا پہاڑ نور کا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس پہ صرف 5 آیتیں اترے وہ پورا پہاڑ نور کا ہے. تو جس مصطفیٰ پہ پورا قرآن نازل ہوا وہ مصطفیٰ نور کیسے نہیں ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جس نبی کا نور سب سے پہلے سب سے اول میں تخلیق کیا گیا اور اسی نور کی خیرات سے کل کائنات کو سجایا گیا. بلکہ یہاں تو علماء دیوبند نے بھی کچھ لکھا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو توجہ میری طرف کر کے ذرا. روزے ماشاءاللہ ٹھیک جا رہے ہیں نا؟ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. اور صرف میرے سامنے آ کے تسی تھوڑے جے احساس کراندے ہو کسی روزے نال، حالانکہ میں بھی روزے نال تے تھوڑا جا بولیا کرو میرے نال. ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے نور کی خیرات سے چمک رہی ہے. یہ سورج، چاند، ستارے، قرآن نے میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کو داعین الی اللہ باذنی، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجم منیرا، چمکنے والا آفتاب نہیں چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. بولیے سبحان اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. مل کے آپ نے کہنا بنایا گیا. سب سے پہلے
مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد. واہ جی واہ، کیا بات. نعت خان بھی بیٹھے ہیں، ان سب کی آوازیں مجھ سے اچھی ہیں. میں چاہوں گا یہ میرے ساتھ میاں طاہر کمال آیا ہے ماشاءاللہ، پھر تو کمال ہی ہوگی. انج لگا میں 5 سال پیچھے کو. عمر فاروق صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جی سعودیہ سے، آپ کے دوست ماشاءاللہ. ذرا سنیے اور میرا ساتھ دیجئے. اگر ذوق آئے تو مجھے بھی آپ نے ذوق دینا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. مل کے کہیے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. یاد رکھنا ہر نبی ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کے آتا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو علوم عطا فرمائے. میرے اور آپ کے آقا ختم نبوت کے تاجدار، آپ کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اب توجہ کیجئے، ہر نبی ہر رسول اللہ کی طرف سے علم لے کے آیا. اب اللہ تعالیٰ نے سارا علم، ہر خشک و تر کا علم قرآن میں رکھ دیا، ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا. اور اللہ نے یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم کے سینے پہ نازل فرمائے. اللہ فرماتا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر اس کلام کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے. واسد کے کملی والے جس کا بوجھ پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، نزلہ علی قلبی کا، اتنے وزن کو جو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، آمینہ کے لال کے نازک دل نے وہ بار اٹھا لیا. وہ بوجھ میرے نبی کے نازک دل نے اٹھا لیا. اب قرآن کے اندر کائنات کا علم، یہ سارا کلام 30 پارے مصطفیٰ پہ نازل ہوئے. اور پھر یاد رکھنا ایک وقت میں نہیں،
میں نے پہلے عرض کیا پہلی وحی صرف 5 آیات، دوسری وحی اس کی اگلی آیات نہیں، اقرا کی اگلی آیات نہیں، بلکہ دوسری وحی کیا ہے؟ میرے آقا چادر تان کے آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر لے کے چادر تان کے لیٹنے والے، قم اٹھئے فانذر، اللہ کا ڈر سنائیے۔ اب اسی طرح میرے نبی پہ 30 پارے اترے، ایک وقت میں نہیں، تورات ایک وقت میں آئی، جناب موسیٰ کو عطا کر دی گئی، انجیل ایک وقت میں آئی، جناب عیسیٰ کو عطا کر دی گئی، زبور ایک وقت میں آئی، جناب داؤد کو عطا کر دی گئی۔ باری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، نبیوں کے سلطان کی، سرور انبیاء کی، ایک وقت میں کتاب نہیں۔ رب نے فرمایا اے جبریل، ہر نبی رسول کو ہم نے بلا کے کتابیں عطا کی، لیکن محبوب کو بلانا نہیں ہے، بلکہ محبوب غار میں ہوگا، کتاب پیچھے جائے گی، محبوب سفر میں ہوگا، کتاب پیچھے جائے گی، محبوب حضر میں ہوگا، کتاب پیچھے جائے گی، محبوب احد بدر خندق خیبر میں ہوگے، کتاب ساتھ جائے گی، یعنی جہاں نبی ہوگے وہاں یہ کلام جائے گا۔ اے جبریل میرے محبوب تک یہ کتاب پہنچانا، جبکہ لوح محفوظ پر یہ سارا کلام پہلے ہی نازل ہو چکا تھا، محبوب پہ نازل ہوتے 23 سال کا عرصہ لگا۔ جب آخری حکم آیا تو وہ کیا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیارے حبیب آج کے دن دین اکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یار ذرا توجہ کیجئے، ہے توجہ میری طرف؟ نبی پاک علیہ السلام، اچھا جو ادا ہوتی ہے بعض اوقات قرآن وہی حکم لے کے آتا ہے، نبی تیل لگائیں، انجیر لبوں پہ رکھیں تو والتین والزیتون، محبوب مجھے تیل کی بھی قسم ہے، مجھے انجیر کی بھی قسم ہے، تیل کی بھی قسم، انجیر کی بھی قسم۔ تیل بھی بازار سے آیا، انجیر بھی بازار سے، اب قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا میں بازار کی طرف نہیں دیکھتا، میں دستے یار کی طرف دیکھتا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگی، نسبت کس کے ساتھ ہوگی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام علوم قرآن میں، اور وہ کتاب جو آخری کتاب ہے اور جو تمام کتابوں کی اصل ہے، ام الکتاب، وہ حضور پہ نازل کریں۔ اور کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کے بارے میں یہ فرما دیا، یہ بدل نہیں سکتی، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، اس کی زیر زبر نہیں ہو سکتی، زبر زیر نہیں ہو سکتی۔ یزید نے پوری کوشش کی قرآنی احکامات کو بدلنے کی، سکھوں کی حکومت آئی برے صغیر کے اندر، انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے کہا کہ قرآن کی جو آیات ہمارے خلاف ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ تو ان کے بڑے نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں ممکن؟ طاقت ہمارے پاس ہے، اقتدار ہمارے پاس ہے، قوت ہمارے پاس ہے، افرادی طاقت ہمارے پاس ہے، ہم کیسے نہیں یہ کر سکتے؟ اس نے کہا ہم سے پہلے زیادہ طاقتور یزید تھا، اور وہ عربی تھا، اور قرآن بھی عربی کتاب ہے، ہم عجمی ہیں اور ہم تو پنجابی ہیں،
وہ عربی ہو کے قرآن نہیں بدل سکا، ہم پنجابی ہو کے کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہاں جب بدلنے کی کوشش کی، جن کے گھر میں نازل ہوا اس گھر کا وارث حسین ابن علی اس قرآن کے حکم کو بچانے کے لیے 6 ماہ کا علی اصغر بھی قربان کرتا ہے، 18 سال کا علی اکبر بھی قربان کرتا ہے، 15 سال کا قاسم بھی قربان کرتا ہے، 33 سال کا عباس بھی قربان کرتا ہے، اپنا سر سجدے میں کٹواتا ہے، سر دھڑ سے جدا ہوتا ہے۔ یزیدیوں نے سمجھا اب قرآن مٹ جائے گا، قرآن کا حکم مٹ جائے گا، لیکن اس وقت انہوں نے انگلیاں منہ میں ڈال لی جب حسین کا دھڑ کربلا میں تھا، ساری شام کے بازاروں میں بھی رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ بے شمار بے شمار میں چند آیتاں پڑھی ہیں نا، تسی آکھا واہ 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 سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، توجہ بہت شکریہ۔ میں سحری وقت 2 پراٹھے کھا دے الحمدللہ، پراٹھے بھی دیسی گھیو دے، گو کہ حاجی یاسین صاحب نے اس باری دیسی گھی نہیں پہنچایا، لیکن پھر بھی میرے کو پہنچ گئے۔ راج پوج کے 4-5 گھنٹے سو کے فجر تو بعد پھر تواڈے کول آ کے قرآن پڑھیا، اگو افطاری بھی قریب ہے، یقین ہے اللہ مہربانی کرے گا، رب دی نعمتاں نال افطار بھی کران گے، تے پھر قرآن پڑھیا، تسی کیا واہ 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 سبحان اللہ۔ تے جڑا 3 دن دا پیاسا سی، کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، جس کے گھر میں 72 جنازے پڑے ہو، 72 جنازے پڑے ہو، نہ عبادت کو بھولے نہ تلاوت کو بھولے۔ دھڑ کر بلا میں، سر شام کے بازاروں میں، تو پھر ابن عساکر نے لکھا لب ہل رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا نانا دیکھ لے، میرا دھڑ کر بلا میں ہے، سر شام کے بازاروں میں ہے، سر دھڑ سے جدا ہو گیا، تیرا نواسہ قرآن سے جدا نہیں ہوا۔ پھر جب میرے امام نے اس کلام کی تلاوت کی ہوگی، یہاں آپ سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں واہ واہ قاضی صاحب سبحان اللہ لگ رہے ہیں، اے ذرا سوچو نا، جب حسین ابن علی میرے نبی کے محبوب نواسے آپ کا دھڑ کربلا میں، سر شام کے بازاروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہوگا، تو سامنے تو یزیدیوں کی فوج تھی، یزیدیت سامنے تھی، وہ تو قرآن کے حکم کو بدلنے والے تھے، پھر وہاں داد کس نے دی ہوگی؟ میرا وجدان کہتا ہے وہاں شام کے در و دیوار، شام کے ذرے ذرے نے بول کے کہا ہوگا یاری یاری، ہر کوئی آنکھے یاری یاری، ہر کوئی آنکھے وہ حسین دی یاری، نیزے تے قرآن سنایا وا قرآن دے کاری، نیزے تے قرآن سنایا وا قرآن دے کاری، سیخ دے اتے مکھن جمانا ڈاڈیو کھا، کم میں بچڑے دے کے دین بچانا، میرے پیر حسین دا کم میں، ہر چیز قربان کر دی، قرآن کے نظام کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ ذرا توجہ کیجئے،
میرے آقا کریم پہ یہ 30 پارے نازل ہوئے، اللہ کا کلام، اس میں رب نے سارا علم رکھ دیا۔ مولا کائنات، تاجدار حل عطا، شمع شبستان ولایت، میرے نبی کے محبوب، زہرا کے شوہر، کعبے کے گوہر، جناب تاجدار حل عطا، مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا، کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا اللہ نے سارا علم قرآن میں رکھا، قرآن کا سارا علم، اس کا خلاصہ اللہ نے فاتحہ شریف میں بند کر دیا۔ فاتحہ کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند کر دیا۔ بسم اللہ شریف کا سارا علم اللہ نے با میں رکھ دیا۔ با کا سارا علم جو نیچے نقطہ ہے اس نقطے میں بند کر دیا۔ میرے پیر، صحابہ کے مشیر، مومنوں کے امیر، میرے نبی کے ویر علی شیر خدا نے فرمایا انا النقطہ التی تحت البا، یہ با کے نیچے جو نقطہ ہے، اگر اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہو یہ نقطہ کیا ہے، اے مولا علی بتائیے وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نقطہ میں علی شیر خدا۔ اچھا آج نا نعرہ لانا نا جدو مولا علی تے حیدر حیدر کرنی، دی وجہ میں دستا، دی وجہ ہے کہ میں نو باوسوق ذرائع تو خبرہ ملیاں نے جدو تواڈی مسجد وچ حیدر حیدر لگدا ہے نا، اے صرف لگدا ہی نہیں بلکہ کدھر وجدا بھی ہے۔ لاؤ واہ جی، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی منکر کانپ جاتا ہے۔ سب سے بڑا عالم علی، قرآن کا سب سے بڑا عالم، جس کے حق میں قرآن کی سب سے زیادہ آیات اتری، وہ اچھی اچھی بول، وہ کون ہے؟ علی۔ ضرب لایا کرو نا، کون ہے؟ علی۔ اور یہ ذکر ایسا ہے، یہ عبادت ہے، الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، یہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تے رمضان عبادت کا ثواب 70 گنا ہوندہ جی، ہم عبادت کر رہے ہیں۔ اور میرا ذاتی تجربہ، منن والے تے بیٹھے ہوں تے سبحان اللہ، کوئی ایک کدا سڑیل بیٹھا ہے او دے سامنے ذکر کرن دی چاسی وقت، سڑیل کے سامنے سڑدا ہوئے پریشان ہوئے تے میری ہو دیتے نظر پہ جائے، با پھر ویکھو پھر کھڑا کی بکھرے ہو۔ اور یہ ذکر نسلوں کا پتہ دیتا ہے، نسلوں کا پتہ دیتا ہے، مولا علی کا ذکر جہاں یہ ذکر آ جائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی منافق کے سینے میں علی کی محبت نہیں آ سکتی، کسی مومن کے سینے میں علی کا بغض نہیں آ سکتا۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام
السلام نے فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ جو علی کو مولا مانے گا اس کا مطلب ہے نبی کو وہ مولا مانتا ہے۔ اگر نبی اس کے مولا ہے تو پھر سرکار کا فرمان ہے علی بھی اس کے مولا ہے۔ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پاک پروردگار جو علی کو محبوب رکھے تو اس کو محبوب رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے میرے مولا تو اس سے دشمنی رکھ۔ اور حدیث قدسیہ بخاری کے اندر من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھے اللہ فرماتا ہے وہ مجھ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ یار جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھے اس کی اللہ کے ساتھ جنگ ہے، تو جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے، جو ولیوں کا بھی امام علی تو بولو ولیوں کا بھی امام، جس کے دل میں علی ہے وہ دل مومن کا، منافق کا نہیں۔ وہ دل منافق کا، مومن کے دل میں علی رہتا ہے۔ مومن کا دل پاک ہے، علی پاکوں کا باپ بھی ہے، پاکوں کا امام بھی ہے، امام المتقین ہے، ائمۃ الطاہرین ہے، ابو الائمۃ الطاہرین، پاک اماموں کا باپ علی، متقیوں کا امام علی۔ کسی ناپاک دل میں علی نہیں رہتا، حتیٰ کہ ماں باپ نیک ہو اس اولاد کے دل میں علی رہتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ مفہوماً حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، 3 چیزیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میری محبت، قرآن کی تلاوت، تیسری میری آل بیت کی محبت۔ اے 3 چیزاں نسلاں نوں سکھاؤ۔ وہ کون نے جڑے آج نبی پاک دی آل بیت تو دور کرن دی کوشش کر رہے ہیں، حضور کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، ککھ نہیں جے لبنا انہاں نوں، نہ ان کے ماننے سننے والوں کو، ان کی پیروی کرنے والوں کو کچھ ملے گا، کیونکہ وہ خود خالی ہے، کسی کو کیا دے گا۔ جس کے سینے میں علی کی محبت نہیں، وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی علی کو چھوڑ دے علی کا بگڑتا کچھ نہیں، تو جس کو علی چھوڑ دے ادا رہندا کچھ نہیں، ککھ نہیں رہندا جی علی چھوڑ دے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ کتنا خوش قسمت جس کے دل میں علی کا پیار، میرے دل میں ہمیشہ رہے مرتضی، ذکر ان کا زبان پہ مچلتا رہے۔ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہ پاکوں کا کام ہے۔ جس کے دل میں علی ہے وہ دل پاک ہے، وہ مومن کا سینہ ہے، منافق کا سینہ نہیں ہے۔ اس لیے اب مومن ذرا میرے ساتھ، میں یہ نہیں کہندا اچھا پڑھو، جی میں دل لے پڑھو، میرے نال تسی دسنا کہ مومن کیڑا کیڑا ہے۔ میرے دل میں ہمیشہ رہے مرتضی، ذکر ان کا زبان پہ مچلتا رہے۔ کہہ دیجئے ذکر ان کا زبان پہ، ذکر حیدر کی خوشبو سے ہر دم صدا، ان کی یادوں کا گلشن مہکتا رہے۔ ذکر حیدر کی خوشبو سے ہر دم صدا، ان کی یادوں کا گلشن مہکتا رہے۔ جس کو حاصل ہوئی نسبت بوترا، اس کا چہرہ شگفتہ ہے مثل گلاب۔ ہم تو چہرے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں،
ذکر حیدر چھیڑیے چہرے بتا بیٹھیں گے خود کس کو فی الجنہ کسے فی النار ہونا چاہیے نسب اگر جاننا ضروری ہو نسب اگر جاننا ضروری ہو نگاہ چہرے پہ رکھ کے علی کی بات کرو جس کو حاصل ہوئی نسبت ابو تراب اس کا چہرہ شگفتہ ہے مثل گلاب نور عشق علی سے میری روح کا نور عشق علی سے میری روح کا گوشہ گوشہ ہمیشہ چمکتا رہے گوشہ گوشہ ہمیشہ چمکتا رہے وہ شجاعت کا پیکر سخا کی گھٹا اولیاء اصفیاء کے زیر لواء ان کی چوکھٹ کے منگتے ہیں شاہ و گدا ان کے صدقے مقدر سنورتا رہے ان کے صدقے مقدر سنورتا رہے ذرا مقطع سنیے کلام لمبا ہے ذرا مقطع سنیے لاکھ فتوے لگائے مرے ناسبی ذکر علی پہ فتوے لگانے والوں سنو ذرا لاکھ فتوے لگائے مرے ناسبی ہر یزیدی کا رد نعرہ حیدری یعنی لمبی چوڑی دلیل دی ضرورت نہیں یزیدیاں دا رد کی ہے نعرہ حیدری حیدر حیدر ذرا ماشاءاللہ پورا ذوق لینا ہے اس شعر پہ اور ذرا توجہ میں قبلہ سب کی چاہوں گا پوری توجہ کے ساتھ کہ جو ذکر علی سے جلے سڑے اس کا جواب شاہ صاحب مقطع کے اندر دے رہے ہیں کہ لاکھ فتوے لگائے مرے ناسبی ہر یزیدی کا رد نعرہ حیدری ہم بھی چھوڑیں گے سید نہ ذکر علی ہم بھی چھوڑیں گے سید نہ ذکر علی چاہے مروانی ٹولا تڑپتا رہے چاہے مروانی ٹولا تڑپتا رہے نعرہ حیدری سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات آج تو لطف آ گیا سبحان ماشاءاللہ نعرہ حیدری سبحان بس کیا بات ہے جڑی ڈوز دے دیتی نا یہ اثر اگلے سال تک رہنا ہے مروانی ٹولا تڑپتا رہے میں حیران وہ کسی نے کہا تھا قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں اور نقطہ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو نقطہ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو
آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے. نقطۂ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو. آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں اور دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب. اگلی لائن سننا ذرا. دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے. بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے ہیں. اے میرے رب محمد کسی شبیر کو بھیج. اے میرے رب محمد کسی کرار کو بھیج. اے میرے رب محمد کسی شبیر کو بھیج. لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں. لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذکر علی کی لذت کیا ہے. ادھی چس کی پتہ تاں لگے. ہاں لیزر شو آوانا چیر پھاڑ بھی نہیں کرنی پہ رہی. ذکر علی دیاں شواما لگ رہی ہیں. اگر اس سے کسی کا بلڈ پریشر وہ کیا کہتے ہیں اپ ہو گیا ہائی ہو گیا ہائی ہو گیا. اگر اس سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے نا تو پھر اجے ٹائم کافی سارا پیا ہو سکتا ناس پھاٹی جائے. ہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے. کلاٹ پھنس بھی سکتا ہے. ہاں زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی. اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگوں. یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی پہچانی نہیں جاتی. یہ نور والا خاندان ہے. انہاں دے منن والےاں دے چہرے تے اسے نور دی خیرات. میں حیران ہوں. جناب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خون مبارک کا ایک پیالہ ہے. پچنے لگوا کے حضور ان کو دیتے. عبداللہ وہاں رکھو جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. تو جناب عبداللہ وہ پیالہ لے جا کر سوچتے ہیں کہاں رکھوں. یہاں رکھوں کوئی دیکھ لے گا. یہاں رکھوں کوئی دیکھ لے گا. وہاں رکھوں کوئی دیکھ لے گا. دل میں آیا حضور نے فرمایا وہاں رکھنا جہاں کوئی دیکھے نہ. آپ نے وہ پیالہ پی لیا. سرکار کے خون مبارک کا پیالہ پی لیا. اب قرآن تو کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. خون کو تو قرآن حرام کہہ رہا ہے. تو حضور کا خون عبداللہ بن زبیر پی کے اندر آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہاں رکھا ہے. آقا وہاں رکھا ہے. کوئی دوسرا تو دور کی بات میں بھی وہاں سے نہیں دیکھ سکتا. توجہ یار میری طرف. میں بھی نہیں دیکھ سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پی تو نہیں لیا. آپ نے پی تو نہیں لیا. جی آقا میں نے پی لیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فتویٰ نہیں لگایا کہ قرآن تو کہتا ہے خون حرام ہے. صاحب قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ صاحب قرآن نے فرمایا پی لیا. جی آقا پی لیا ہے. فرمایا ہمیشہ کے لیے تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچا لیا اور ہر قسم کی بیماری سے بھی بچا لیا. جب تک ابن زبیر زندہ رہے جسم سے میرے نبی کے خون کی خوشبو آتی رہی. ساری زندگی آپ کے جسم سے میرے نبی کے خون کی خوشبو آتی رہی. آپ شہید ہوئے پھر بھی خوشبو آتی رہی. قبر میں اتارا گیا قبر کے اندر سے بھی میرے نبی کے خون کی خوشبو کے حلے اٹھتے رہے. اب بتائیے جس نے ایک پیالہ خون کا پی لیا ہو مرتے دم تک قبر میں اترتے تک اس کے جسم سے میرے نبی کے خون کی خوشبو ختم نہ ہو اور جس نے پیا تھا اس کے اندر سے خوشبو نہیں جاتی تو جو بنے گی محمد کے خون سے تھے ان کے جسموں کا کیا مقام ہو. جو بنے ہی اس خون سے تھے. حضور
حضور نے فرمایا میرے وچوں نے تے میں نہ وچوں ہاں، یہ مجھ سے ہیں اور میں، بولیے یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام ختم نبوت کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا محبک محبی، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے مجھے حضور سے محبت ہے علی سے نہیں، وہ منافق ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبک محبی، علی تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، وَمُبْغِضُكَ مبغضی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اب بتائیے جو علی کا ذکر برداشت نہیں کرتا وہ کیا اظہار کر رہا ہے؟ کس سے نفرت کا اظہار کر رہا ہے؟ ہم تو عبادت کر رہے ہیں علی علی کر کے، ذکر علی کرنا عبادت، بولیے ذکر علی کرنا، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، رمضان میں کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے کر رہے ہیں، 70 گنا اجر کما رہے ہیں، یہ مقدر کی بات ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اہل عرب انصار میری قرابت کا حق نہیں پہچانتا، انصار اہل عرب اور میری قرابت کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حق نہیں پہچانتا یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے۔ کتنا سخت حکم ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاوی رضویہ میں نقل کیا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، یعنی حضور دی قرابت دا جڑا یا نہیں کردا وہ حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق ہے، تے جڑا محبت کردا ہے وہ مومن ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ مومن ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا، باواز بلند جس کا میں مولا اس کا۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی تشریف فرما تھے، اور حضرت علی چیف جسٹس تھے اس عدالت کے، بڑے بڑے کیس آتے حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، بڑے بڑے ایسے مسائل آئے۔ ایک مرتبہ ایک کیس آیا کہ ایک عورت پہ زنا کا الزام تھا، پھر الزام ثابت ہو گیا، جب زنا ثابت ہو گیا تو حضرت عمر اس پہ ہاتھ لگانے لگے، تو مولا علی نے کہا عمر ٹھہریے، تو حضرت عمر نے حضرت مولا علی کی طرف دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا آپ اس عورت کو سزا دے رہے ہیں کس بات کی؟ کہا اس نے زنا کیا ہے، ہاتھ لگانے لگا ہوں۔ فرمایا اس کا تو جرم ہے، جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی آپ نے مجھے بہت بڑی بات سے بچا لیا۔ اسی طرح پھر ایک موقع آیا، ایک عورت پہ الزام تھا کہ اس کی شادی کے 6 مہینے بعد اس نے بچے کو جنم دیا ہے۔ حضرت عمر کے پاس کیس آ گیا، تو جناب فاروق اعظم ابھی کوئی ہاتھ لگانے ہی والے تھے، تو مولا علی پیچھے بیٹھے تھے، تو آپ نے بڑے آرام سے دھیمے لہجے میں فرمایا تو کیا ہوا؟ 6 مہینے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سب چونک گئے، یہ تجربے میں پہلی مرتبہ انہوں نے سنا تھا کہ 6 مہینے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً مولا علی کی طرف دیکھا، تو دیکھ کے فرمایا علی 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا دلیل؟ تو مولا علی نے فرمایا اللہ کا قرآن، دلیل رب کا قرآن۔ حضرت عمر نے ساری باتیں چھوڑ دی، توجہ ہر طرف سے ہٹا کے مولا علی کی طرف توجہ کر کے پوچھا قرآن کی کون سی آیت جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شادی کے نکاح کے 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، اللہ فرماتا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی جو مدت ہے بچے کو وہ ہے 30 مہینے، 3 مہینے۔ وفصالہ فی عامین،
2 سال ہے دودھ پلانے کے، 2 سال میں ہوتے 24 مہینے، 30 مہینے ٹوٹل مدت ہے دودھ پلانے کی اور حمل کی۔ اب دودھ کے 2 سال نکالیے، 24 مہینے نکل گئے، 30 میں سے باقی کتنے بچے؟ کہا 6۔ کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت جناب عمر نے کہا اے پاک پروردگار، میرے سامنے کبھی کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہ آئے، اگر آئے تو علی مشکل کشا عمر کے پاس ہو۔ کرم اللہ وجہ الکریم، قرآن کے سب سے بڑے عالم۔ اچھا ایک مرتبہ ذرا توجہ آپ میری طرف، ایک مرتبہ حضرت مولا علی نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ میرے لیے خربوزہ لے کے آؤ، میرے لیے خربوزہ لے کے آؤ۔ علامہ طبری نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت بلال بازار گئے، مولا علی کے لیے خربوزہ لے کے آئے، تو حضرت علی نے جب اس کو کاٹا تو کھایا تو وہ کڑوا تھا، وہ کڑوا تھا۔ تو مولا علی نے فرمایا بلال لو اس کو کہیں دور پھینک کے آؤ، جس درخت سے یہ آیا ہے، جس درخت کا یہ پھل ہے، وہ ہم سے بغض رکھتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا وہ درخت ہم سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت بلال نے کہا کہ درخت بھی بھلا بغض رکھ سکتا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ہاں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ نے تیری محبت کا وعدہ جیسے ہر انسان سے لیا ہے، ہر درخت، ہر پھل، ہر بیج سے لیا ہے۔ جس درخت کا پھل میٹھا ہوگا سمجھ لو وہ درخت مجھ سے محبت کرتا ہے، کڑوا ہوگا تو وہ درخت علی سے بغض رکھتا ہے۔ اس واسطے جڑے کوڑے ہوندے نے نا وہ علی دے بغضی ہوندے نے، جڑے مٹھے ہوندے نے وہ علی دے حبدار ہوندے نے۔ منافقوں کا علی سے کیا تعلق؟ اینو کوئی نہیں، اینو معاف ہے، یہ بڑے اچھے عہدے تے فائز ہے، جتوں مرضی گھما کے آ سکتا ہے۔ چل ہن بیٹھ جا، اینجے درویشاں نال بھی میری یاری ہے۔ اچھا یہ ہے پورا جے میں تانوں دس دیاں، لوگ 100 ہوندے نے، یہ 200 ہے۔ اب پورا اندروں باہروں پورا ہے۔ بارہ توجہ کیجیے، بات عرض کر رہا تھا مولا کائنات کی محبت، مولا علی کا پیار، یہ خوش بختوں کو نصیب ہوتا ہے، بدبختوں کو نہیں۔ منافق کیونکہ علی سے بغض رکھتے تھے۔ اچھا حسد دے نال ہی ہوندا جے دے وچ کچھ ہوئے، جس کے اندر کچھ ہو۔ علی کے ساتھ یہ منافقین بغض رکھتے تھے، مولا علی کے ساتھ حسد کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کی فضیلتیں بیان کی، علی کی عظمتیں بیان کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے وہ سنا کرتے، صحابہ خوش ہوتے، منافق جل جاتے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے مولا علی کے کان میں کوئی بات کی، سرگوشی فرمائی نا تو ذرا بات لمبی ہوگی، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے علی کے کان میں بڑی لمبی گفتگو کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کی تھی، علی نال اللہ نے سرگوشی کی تھی۔ یہ ہے مقام علی، یہ ہے مولا کائنات علی شیر خدا کا مقام۔ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، علی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول علی سے محبت کرتا ہے۔ جیسے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرے ہو، خوش بخت تو تم اس سے محبت کرتے ہو۔ منافق کیا کرتے؟ ہر وقت اس سوچ میں رہتے علی کو لاجواب کیسے کیا جائے، شالا کتھے علی نو پھسا لئیے، لیکن علی پھسدا نہیں۔
ایک منافق آیا، اس نے کہا دیکھو علی مسجد جائے نا جب مجھے بتانا. ایک نماز رہ گئی، سورج پلٹ آیا، آج میں علی کو نماز سے روکوں گا، میں دیکھتا ہوں اس کی ادا کیسے ہوتی ہے. منافقین تیاری میں تھے. مولا علی کا مسجد میں جانے کا وقت آیا، اس کو بتایا گیا علی مسجد کی طرف جا رہے ہیں. وہ بھاگتا آیا، مولا علی کا راستہ روکا، کہتا ٹھہریں جی ٹھہریں، ایک مسئلہ بتائیں. مولا علی نے فرمایا ہاں بول کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا بتائیے کون سا ایسا جاندار ہے جو بچے دیتا ہے، کون سا جاندار ہے جو انڈے دیتا ہے. اب یہ اس نے سوال کیا، کاغذ قلم ہاتھ میں تھا، جی نوٹ کروائیے. مولا علی نے فرمایا اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے لسٹ بناؤں گا، بچے کون سا جاندار اور کس جاندار کے انڈے ہوتے ہیں لسٹ بناؤں گا. فرمایا انو بند کر، سام کے رکھ، ایک کھاتا کدھرے اور کام آئے گا، تیرا واہ علی نہ لگے. لکھنے کی ضرورت نہیں، دماغ میں اس کو نوٹ کر. اس نے کہا بتائیے. فرمایا جس کے کان جسم کے اندر ہوں گے وہ انڈے دے گا، جس کے کان جسم سے باہر ہوں گے اس جاندار کے بچے پیدا ہوں گے. تو گن کے رکھ، میں ذرا خدا دا سجدہ کر کے آیا. حیدر حیدر ماشاءاللہ نعرہ حیدر. ایک اور منافق آ گیا، اس نے کہا میری بات کرواؤ علی سے. چکر ہی رہندے سن کدھرے پھسا لئی. علی دے آج بھی بغضی مولا علی دے محبین نو تاڑ کے رکھ دن کدھرے پھسے. منافق آیا، اس نے کہا جی میرا ایک سوال ہے. فرمایا جی کیجئے. کہنے لگا جی ہمارے علاقے میں ایک بکری نے بچہ جنا ہے، ہمیں شک ہے کہ وہ کتے کے کراس سے پیدا ہوا ہے، وہ نطفہ کتے کے نطفے سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے. اب بتائیے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مسئلہ مولا علی کے پاس تھا. علی تے انج دے مسئلے حل کر دے سن. دو بیبیاں انیرے چ بچے جمے، ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا. اب دونوں دعوے دار بیٹے کی تھی، دونوں کہتی بیٹا ہمارا ہے. اب یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا، ڈی این اے تو اس وقت تھا نہیں، یہ کیسے کیا جائے. کیس مولا علی کے پاس آ گیا. اب علی نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ فرمایا دونوں عورتیں پردے میں جاؤ، چمچ میں اپنا دودھ نکال کے لاؤ. ایک ہی دودھ کی مقدار چمچوں میں لائی گئی. مولا علی نے فرمایا ان کا وزن تولو، جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ بیٹے کی ماں ہوگی، جس کا کم ہوگا وہ لڑکی کی ماں ہوگی. اے جو مشکل کشا علی. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے. یہ کلام جب میرے والد صاحب جمعہ پڑھاتے تھے میں یہاں پڑھا کرتا تھا، اور اس وقت کے بعد میں آج پڑھ رہا ہوں. میں نے کبھی اس کلام کو پھر دوبارہ نہیں پڑھا. حاجی صاحب یاد ہے نا آپ کو؟ آج پڑھ رہا ہوں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے. اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا، میں بھکاری ہوں مولا حسن کا.
امتی ہوں میں شاہ زمن کا، میں بھکاری ہوں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پہ، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پہ، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پہ، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا۔ مولا علی کے پاس منافق کہتا ہے بتائیے وہ جو بچہ بکری کا پیدا ہوا ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ بچے جو جھولیاں لے کے بیٹھے ہیں نا، وہ بچے آئے، منشی صاحب بچوں کو جو بٹھایا ان کو بھیجے، بچے صفوں میں آئے، صدقہ فطرانہ زکوٰۃ جو کچھ ان بچوں کی خدمت آپ کر سکتے ہیں افطاری کے لیے وہ کیجئے، کوئی محروم نہ رہے، نیت یہی کر لیں 10 روپے ہیں 20 ہیں 50 100، یا اللہ اس کا ثواب آج میں مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس مشکل کشا دے صدقے یہ خدا نے اے دے صدقے انشاءاللہ تھوڑی مشکل آن بچے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس، تو آپ نے ان کو جو ہو سکے دینا ہے، اور توجہ آپ نے میری طرف رکھنا ہے۔ اس نے کہا جی بتائیے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مولا علی نے فرمایا اس کی شکل دیکھو کس کے ساتھ ملتی ہے، اگر تو ملتی ہے بکرے کے ساتھ پھر حلال ہے، اگر کتے کے ساتھ ملتی ہے پھر حرام ہے۔ آگے وہ کمینہ کہنے لگا کہ تھوڑی بکرے کے ساتھ ملتی ہے تھوڑی کتے کے ساتھ۔ مولا علی نے فرمایا اچھا پھر اس کو بٹھائیں، اگر اگلی ٹانگوں پہ زور دے کے بکری کی طرح بیٹھے تو پھر حلال ہے، اگر پچھلی ٹانگوں پہ کتے کی طرح بیٹھے پھر حرام ہے۔ اس نے کہا یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی کتے کی طرح بیٹھتا ہے کبھی بکری کی طرح بیٹھتا ہے، پورا کمینہ سی اندروں باہروں۔ ہاں جی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کو پانی پلاؤ، بکرے کی طرح پیے تو حلال ہے، کتے کی طرح چاٹ کے پیے تو حرام ہے۔ کہتا ہے یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی کتے کی طرح پیتا ہے کبھی بکرے کی طرح پیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو اس کو چارہ ڈالو، گھاس ڈالو، اگر کھا لے تو حلال، نہ کھائے تو حرام۔ اس نے کہا یہ بھی کر کے دیکھا، کبھی کتے کی طرح کھاتا ہے کبھی کھا لیتا ہے، کبھی بکرے کی طرح کھا لیتا ہے کبھی کتے کی طرح چھوڑ دیتا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا چل یار ہن میں تینوں لمبے پینڈے نہیں پاندا، ایسا کر اس کو ذبح کر، چھری پھیرنے کے بعد کھال اتار، اس کا سینہ چاک کر، او جڑی نکلے تو حلال ہے نہ نکلے تو حرام ہے۔ ہن منافق دے منہ تے 12 بج کے با ہن کیویں آکھاں اے بھی کر کے ویکھیا، کدی او جڑی نکلدی ہے تے کدی نہیں نکلدی۔ اصل میں اس وقت کا جو منافق تھا نا، یہ میرا جملہ ذرا سنیے گا، اس وقت کے منافق کا مسئلہ وجود علی تھا، آج کے منافق کا مسئلہ ذکر علی ہے۔ ہاں جی، آج کے منافق کا مسئلہ کیا ہے؟ ذکر علی، ذکر علی سے چھڑنا نہیں، یہ موت چھڑا سکتی ہے زندگی۔ اسی خدا نہ کرے اسی تے وہ وینٹیلیٹر تے بھی پہنچ گئے نا، اسا علی علی کر کے ہی جانا ہے۔ اچھا ہر پاسوں آواز آ رہی ہے، میں نے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، علی ہی تو بس ہے کیا، ہر بندے نے پھر پڑھنا ہے جو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، بولیے اس میں ناراض۔
اس سے راضی ہوئے گئے رسول خدا، اس سے راضی ہوئے گئے رسول خدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاتھ بلند کر کے کہے یا علی 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 یا علی، بغض غیدر میں جو تیرا منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ اگر چہرہ چمکانا ہے نا تو آ ہمارے ساتھ شامل ہو جا، کیونکہ بغض غیدر میں جو تیرا منشور ہے، اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے۔ میں نے تجھ کو دکھایا کہ بس آئینہ، میں نے تجھ کو دکھایا کہ بس آئینہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یا علی یا علی یا، ذرا دائیں بائیں دیکھ کے کہیے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، ذکر مولا عبادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ سراسر سعادت ہے بھائی میرے، یہ ہے قول جناب شاہ دو سرا، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ ہے قول جناب شاہ دو سرا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، دم بدم ذکر غیدر کیے جاؤں میں، جام حب علی کے پیے جاؤں میں، دم بدم جن سامنے نہ ہر سالہ، دم بدم ذکر غیدر کیے جاؤں میں، جام حب علی کے پیے جاؤں میں، ہے ازل سے مولائی میرا سلسلہ، ہے ازل سے مولائی میرا سلسلہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، حیدر 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 حیدر، علی کا نام نہ لوں، علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی، علی کا نام نہ لوں سانس ہی نہیں آتی۔ عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو، اور یہ ضروری تو نہیں کہ آگ جلائے بشر کو، بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدر 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 ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ، یہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا، مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ، ذکر غیدر ذرا چھیڑ کر دیکھ لو، بے شک چہرے دیکھ لو، میرا بھی دیکھو، سجے کھبے بھی دیکھو۔ ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ، ذکر غیدر ذرا چھیڑ کر دیکھ لو، کس کا چہرہ کھلا اور کس کا بجھا،
کس کا چہرہ کھلا اور کس کا پوچھا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ حیدری حیدر 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 ماشاءاللہ، لغم کا لغم جسم کا جسمی علی، لغم کا لغمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کا خون میرا خون، آقا کا فرمان، علی کا گوشت میرا گوشت۔ سنیے، لغم کا لغمی جسم کا جسمی علی، میں نہیں کہہ رہا یہ ہے قول نبی، لحم کا لغمی جسم کا جسمی علی، میں نہیں کہہ رہا یہ ہے قول نبی، اور تجھ کو نام علی سے ہے کیا مسئلہ، تجھ کو نام علی سے ہے کیا مسئلہ، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، علی امام منست و منم غلام علی۔ اگر کوئی باغ کوئی تانوں اپنے دکھ دا اظہار کرے نا اس حوالے نال، تسی کوئی جواب نہیں دینا، تسی اگوں کہنا علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں، مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے، اسے زندگی پہ ہو لعنت جس میں علی۔ نعرہ حیدری